نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الوہاب۔ یہ 3 مواقع پر قرآن حکیم میں آیا ہے۔ ایک تو یہی دعا ہے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 8 میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی سب سے بڑھ کر عطا کرنے والے ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو زبردست ہے، فیاض ہے، العزیز الوہاب۔ بات ہے اس کامل غلبہ رکھنے والے اور کامل عطا کرنے والے کی۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 9 ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اس نے کہا میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو بہت بڑا سخی فیاض، بڑا دینے والا ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 35 ہے۔ تو بات ہے اللہ تعالیٰ کے نام الوہاب کی، وہ کثرت سے عطا کرنے والا ہے۔ وہاب کے معنوں میں اگر آپ دیکھیے تو وہ جو بخش دینے والا ہے، یعنی کسی کا حق نہیں ہوتا جو اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ ہبہ کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، یہ اس کا احسان ہے، اس کا عطیہ ہے۔ جیسے کلام عرب میں فعال یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اسی وزن پر الوہاب ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کو اپنا عظیم فضل بے پناہ عطا کرنے والا ہے اور ان پر اپنی نعمتوں کی برسات کرنے والا ہے، اور وہ اپنی عطا میں بڑی وسعت رکھنے والا ہے۔ اور اس کا نام الوہاب، اس میں بڑا تنوع ہے، وہ پاک ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کے خزانے ہیں، زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، ہر ایک چیز کی چابیاں اس کے پاس ہیں، وہ اپنے ملک میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، یعنی جو کچھ اس کی ملکیت میں ہے، فما شاء کان، جو وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، ولم یشاء لم یکن، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اس پر کتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے نا۔ زندگی اسی سے درست ہو سکتی ہے کہ اس کے چاہنے سے سبھی کچھ ہوتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا، یؤتی من یشاء، عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویمنع من یشاء، اور وہ منع کر دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نماز کے بعد کے اذکار میں یہ کہا کرتے تھے، اللہم اللہ مانع لما آتیت، اللہ اس کے لیے کوئی روکنے والا نہیں جس کو تو عطا کر دے، ولا معطی لما منعت، اور اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں جس کو تو روک دے۔ پھر انسان کو جب یہ یقین آتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسی ایک کی طرف لپکنا چاہیے ہر معاملے کے لیے، کیونکہ وہ عطا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، روک دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہی پاک ہے، وہ بخش دیتا ہے جس کے لیے جو چاہتا ہے۔ اس کی عطا، اس کی بخشش ہمیشہ رہنے والی ہے اپنے بندوں پر، اور اس کی عطا ایسی ہے جس کو زوال نہیں آتا، دائمی عطا ہے، اور اس کی سخاوت ایسی ہے جو جاری رہنے والی ہے، اور سوال کرنے سے پہلے وہ سخی عطا کرنے والا ہے، پہنچا دینے والا ہے، اور وہ رحم کرتا ہے ہر اس پر جو قابل رحم ہو، پھر اسے نعمتیں دیتا ہے، اور وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح سے جنین کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے
جو اس کی قدرت میں نہیں ہوتا کہ خود حاصل کر سکے، اور کس طرح اس کی ماں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی اچھے طریقے سے تربیت کرے. وہی ہے الوہاب، جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے. تو ماں کے دل کی نرمی، ممتا، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو پروان چڑھاتی ہے، اسے بلوغت تک مدد کرتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پوری مدت حیات میں انسان کو نعمتیں عطا کرتا ہے. اور بڑی نعمت ہے ایمان کی، تقوی کی. یہ شرف ہے، ہبہ، یہ اللہ کی طرف سے ہبہ کیے ہوئی چیزیں ہیں. اللہ ہی یہ بے پناہ، بے انداز قسم کی رحمت ہے جو انسان پر برسانے والا ہے. تو اللہ ہے جو اپنے بندوں کو سب کچھ عطا کرتا ہے دنیا میں. وہ اپنے مومن اور متقی بندوں کو ایسا کچھ عطا کرے گا جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہو، جس کو کسی کان نے سنا نہ ہو، اور نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا کبھی کوئی خیال آیا ہو. اور اس کا تذکرہ کیا قرآن حکیم میں رب تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں اپنی رحمتوں کا، دنیا کی سعادت اور آخرت کی خوش نصیبی کا فرمایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور ان کا ذکر خیر بلند کر دیا. یعنی انبیاء کا. سورہ مریم کی آیت نمبر 50. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، سورہ مریم کی آیت نمبر 53 ہے. اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے دیا. اور اسی طرح سے سورہ الشعراء کی آیت نمبر 83 میں فرمایا رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما. ہب لی، یہ جو ہب ہے نا اسی سے وہاب ہے. اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. تو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی خواہش تو کسی دل کے اندر بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ عطا اور بخشش رب کی. اگر یہ صحبت نصیب نہیں ہوتی تو یہ بھی رب ہی کا فیصلہ ہے. اور اسی طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 35 میں وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو بڑا دینے والا ہے. اور اسی طرح سے بندے پر اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے جو باتیں رب تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بتائیں، اولاد کے علاوہ صالح بیوی اور پاک اولاد، یہ انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں. اسی وجہ سے فرمایا اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال بھی دیے، یعنی حضرت ایوب کو، اور ان کے ساتھ اس جیسے بھی اپنی رحمت کے طور پر اور عقل مندوں کے لیے نصیحت کے طور پر. سورہ صاد کی آیت نمبر 43 ہے. اور سورہ الفرقان کی آیت نمبر 74 میں فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. اور سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 72 میں ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور مزید یعقوب بھی، یعنی اولاد صالح بھی الوہاب کی بخشش ہے، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. اور اسی طرح سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 90 میں ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی، یعنی حضرت زکریا کی. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا، اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ بھی رب کی عطا. وہ الوہاب ہے نا، جو چاہے کر سکتا ہے. اور سورہ صاد کی آیت نمبر 30 میں فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا. نعم العبد انہو اواب، کیا بہترین بندہ تھا، بلا شبہ وہ رجوع کرنے والا تھا. یہ خاص رحمت ہے، خاص عطا، خاص بخشش ہے جس کا رب تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں تذکرہ کیا. اور یہ مختلف قسم کے تحفے ہیں، عطا ہے اللہ کی. وہ مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اختیار رکھتا ہے. اسی لیے اس نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض،
اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. یخلق ما یشاء، چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. یقیناً بڑا جاننے والا، خوب قدرت رکھنے والا ہے. سورہ شورى کی آیات ہیں 49 اور 50. تو یہاں سے ہم نے دیکھا اولاد صالح کا وجود ماں باپ کے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت، بخشش اور عطا ہے. اور اللہ جو چاہے کرنے والا ہے اپنی تدبیر سے، اس کا کوئی شریک نہیں. جو وہ چاہتا ہے ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا. جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اولاد ہی روک لیتا ہے. وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ علم رکھتا ہے، پوری طرح قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ اللہ ہی کی تقسیم ہے. بیٹے دے دے، بیٹیاں دے دے، یا بیٹے بیٹیاں مکس، یا کچھ بھی نہ دے. یعنی ہر ایک کو اولاد کے حوالے سے 4 قسم میں سے کسی ایک صورتحال میں رہنا ہوتا. تو اللہ کے احسانات میں سے بہت بڑا احسان ہے کہ انسان کو اولاد نصیب ہو اور وہ صالح ہو. تو اس الوہاب کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے جس نے ساری نعمتیں عطا کی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسحاق اور اسماعیل دیے. یقیناً میرا رب دعا سننے والا ہے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 ہے. اور بڑی پیاری بات ہے جو الحمد کے حوالے سے ہمارے اسلاف نے کہی کہ اللہ کی حمد کرنے کے لیے بھی اس کی حمد کی ضرورت ہے، اس سے طلب کرنے کی ضرورت ہے. اور ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب الشکر میں تحریر کیا، والیوم 7 پیج 99 پہ. بکر بن عبداللہ المزنی سے کہتے ہیں، کوئی بندہ اس وقت تک الحمدللہ ہرگز نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے. اور کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو اس پر شکر کرنا واجب کر دیتا ہے. تو یہ اس نعمت کی جزا ہے کہ ایک انسان الحمدللہ کہے. پھر وہ دوسری آ جاتی ہے اور اللہ کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں. امام شافعی کہتے ہیں، الحمدللہ الذی، شکر ہے اللہ کا، تعریف اللہ کے لیے جس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نعمت دیتا ہے، انسان شکر ادا کرتا ہے، وہ اور نعمت دیتا ہے، انسان شکر ادا کرتا ہے اور وہ اور نعمت دے دیتا ہے، اور یہ سلسلہ ساری زندگی چلتا رہتا. فالحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو اللہ کی حمد ہے، کتنی حمد کثیر، طیب، پاک، مبارک، برکت والی، جیسا کہ ہمارا رب چاہتا ہے، جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے. ایسی حمد جو کبھی منقطع نہ ہو، اور وہ حمد جو کبھی فنا نہ ہو، کبھی پرانی نہ ہو. لہ الحمد والشکر، اسی کے لیے حمد ہے اور اسی کے لیے شکر ہے، اور اس کا شکر ہے کہ وہ عطا کرنے والا ہے، اور شکر اسی کے لیے ہے، تعریف اسی کے لیے ہے کہ جو دے کر انسان کو سکھاتا ہے کہ آپ ان نعمتوں کا حق کیسے ادا کرو گے. وہ دیتا ہے اور دینے والا سخی ہے، جتلاتا نہیں ہے، چاہتا ہے کہ انسان نعمتوں کا حق ادا کرے. اللہ تعالی ہمیں حق ادا کرنے والوں میں شامل فرما لے. اللہ تعالیٰ کے اسم الفتاح کو دیکھیں گے. اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں. تو وہ ایسا الفتاح ہے، ایسا کھولنے والا ہے کہ اس کے آڑے کوئی نہیں آ سکتا، اس کے راستے کی رکاوٹ کوئی نہیں بن سکتا، کوئی اس کی نگرانی نہیں کر سکتا، کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں. اور جسے وہ روک دیتا ہے پھر اس کے بعد کوئی بھیجنے والا نہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے. حافظ ابن قیم نے اس نام کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ الفتاح اس کے اسماء میں سے،
اور الفتح کے دو اوصاف ہیں. فتح کا ایک مطلب ہے حکم، اور وہ ہمارے معبود کی شریعت ہے، اور دوسرا الفتح ہے جو اپنی تقدیر کی وجہ سے اسباب کو کھولنے والا ہے. تو ہمارا رب فتح ہے انہی دو اعتبار سے کہ وہ عدل کرنے والا، احسان کرنے والا، الرحمن ہے. شیخ عبد الرحمن بن سعدی نے انہی اشعار میں جو حافظ ابن قیم کے اشعار ہیں ان کی شرح میں کہا کہ جہاں تک فتح کا تعلق ہے وہ فیصلہ کرنے والا، المحسن احسان کرنے والا، الجواد سخاوت کرنے والا، اور اس کے فتح ہونے کے دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ وہ اپنی حکمت سے اپنے دین کو لوگوں کے سامنے کھول دیتا ہے، اور اس کا حکم ایسا ہے جس کی جزا ہے، یعنی بدلہ ہے. اور دوسرا الفتح ہے جو اس کے تقدیری حکم کے حوالے سے ہے. تو وہ اپنے حکم سے دین کو، شریعت کو کھول دیتا ہے، یعنی رسولوں کے توسط سے جس کی انسانیت محتاج ہوتی ہے وہ رہنمائی فرما دیتا. وہ جس کو چاہے ہدایت کا راستہ دکھا دے، اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے، جس کو چاہے صراط مستقیم پر چلا لے. اور جہاں تک اس کے الفتح ہونے کا تعلق ہے تو اس کا یہ کھول دینا جزائی بھی ہے. یہ انبیاء کے درمیان اور ان کے مخالفین کے درمیان ہونے والا معاملہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور اس کے دشمن ہیں، اللہ اپنے دشمنوں اور دوستوں کے درمیان فرق واضح کر کے رہتا. اپنے نبیوں کا وہ اکرام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، ان کے پیروی کرنے والوں کی عزت کرتا ہے، انہیں نجات عطا کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں نبیوں کے دشمنوں کی اہانت کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اور انہیں اپنے انجام تک، سزا تک پہنچاتا ہے. اسی طرح سے قیامت کے دن وہ انسانوں کے مابین فیصلہ کرے گا، حق حق ہو جائے گا، حق اور باطل دونوں میں فرق واضح ہو جائے گا. وہ اپنی مخلوق کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والا ہے. وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اس کی جزا دینے والا ہے. تو جو شخص جو عمل کرتا ہے وہ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیتا ہے. تو یہ اس کا جزائی حکم ہے. اور جہاں تک اس کے تقدیری حکم کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو وہ اپنے بندوں کے لیے مقدر کر دیتا ہے، خیر میں سے، شر میں سے، نفع میں سے، ضرر میں سے، اور اسی طرح سے جو انہیں عطا کرنا چاہتا ہے، جس سے روک دینا چاہتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی نہیں جو اس کے راستے کی رکاوٹ بن سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کس قدر احساس تھا. آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جس کو تو عطا کر دے اس کو اس عطا سے کوئی روکنے والا نہیں. یعنی تو جسے صحت دینا چاہے اس کو کوئی بیمار کرنے والا نہیں. ولا مؤتی لما منعت، جس سے تو روک دے اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور جس کو تو عطا کر دے تیری عطا کو کوئی روک دینے والا نہیں ہے. مراد یہ کہ اللہ تعالی ہر ایک کو جو کچھ پہنچانا چاہتا ہے اپنی تقدیر سے وہ پہنچا سکتا ہے، اس کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں. تو الفتح وہ ہے جس نے اسلام کا اپنی رہنمائی کا راستہ کھولا ہے. جیسے قرآن ہمارے سامنے جب کھلتا ہے تو سب سے پہلی سورہ الفاتحہ ہے کہ یہ قرآن مجید کو کھولنے والی ہے. الفتح کے حکم سے ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں. رب العزت کا فرمان ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ تعالیٰ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں. وما یمسک فلا مرسل له من بعده
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور جسے وہ روک دیتا ہے پھر اس کے بعد کوئی بھیجنے والا نہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رحمت کے دروازے وہی کھولتا ہے، رزق کے دروازے وہی کھولتا ہے، صحت کے دروازے وہی کھولتا ہے، ہدایت کے دروازے وہی کھولتا ہے۔ وہ الفتاح ہے، وہ جس کو جو جزا دینا چاہے جزا دیتا ہے، عدل اور انصاف سے، احسان کے ساتھ۔ پھر رب تعالی کی صفت جہاں الفتاح آئی وہاں العلیم بھی، وہ الفتاح العلیم ہے کہ وہ فیصلے کرنے والا ہے، کھول دینے والا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ تو وہ اپنے اطاعت گزاروں کے لیے اپنے خزانے کھول دیتا ہے، اپنے جود و کرم سے انہیں مستفید کرتا ہے، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ، حق کے دشمنوں کے ساتھ اس سے اپوزٹ معاملہ کرتا، یعنی ان پر ہدایت کے دروازے بند کرتا ہے، ان پر دنیا میں سعادت خوشبختی کے دروازے بند کرتا ہے، اور ان کے لیے آخرت کی سعادت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کے فضل اور اس کے عدل کی وجہ سے ہے کہ وہ عادل ہے۔ یہ الحق الواضح المبین میں پیج نمبر 44 سے 54 تک کی ڈسکشن ہے۔ تو الفتاح کے دو معنی ہیں۔ پہلے معنی ہے کہ وہ حکم دینے والا، وہ فیصلے کرنے والا ہے اپنے بندوں کے درمیان۔ یاد رکھیے گا، دو معنی میں سے پہلے معنی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ فیصلے کیسے کرتا ہے؟ بندوں کے درمیان اپنی شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور ان کے درمیان جب فیصلے کرتا ہے تو اطاعت گزاروں کو ثواب دیتا ہے، نافرمانوں کو سزا دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو انسان کی نیکی کا بدلہ جب دنیا میں ملتا ہے تو یہ الفتاح کی وجہ سے۔ انسان کو جب اپنی برائی کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے تو الفتاح کی وجہ سے، کیونکہ جو برائی کی طرف لپکتا ہے اس کے لیے برائی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 89 میں فرمایا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، اپنے اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا۔ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے تو قیامت کے دن وہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور یہ فیصلہ دنیا کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ جس نے حق کی مدد کی ہوگی، حق کا ساتھ دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے گا، اور جس نے حق کا راستہ روکا ہوگا اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے بھی بند کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے اہل باطل کو ذلیل کر کے رکھنا ہے، اور انہیں ان کے مقام تک، ان کے عبرتناک انجام تک پہنچا کے رہنا ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو وہ اپنے بندوں کے لیے سارے بھلائی کے دروازے کھولتا ہے۔ مثلا علم کا دروازہ وہ کھولتا ہے، اچھی مجالس کا دروازہ کھولتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ اپنی کتاب کو ایسے لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے معنی، اس کے مفہوم کو۔ پھر اسی طرح سے ایک انسان کے سینے کو وہ حق کے لیے جب کھولتا ہے تو دین کی دعوت کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، حتیٰ کہ اپنی جان، اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے بھی دل کے دروازے کھول دیتا۔ تو وہ الفتاح ہے، وہی سارے بھلائی کے دروازے کھولتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، رب تعالیٰ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کے منافع لوگوں کے لیے کھول دیتا، اپنے لطف و کرم سے، اپنی خاص عنایت سے وہ دلوں کے دروازے، دلوں کے لگے ہوئے تالے کھول دیتا۔
رب العزت جیسے قرآن حکیم میں سوال کرتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ دل پر تالا کیسے لگ جاتا ہے؟ یہ نافرمانیوں گناہوں کی وجہ سے تالا لگ جاتا ہے. پھر اس تالے کو کون کھولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی اپنے خاص فضل و کرم سے، اپنے لطف و کرم سے کھول دیتا ہے جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ایمان کے حقائق کو کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہر بندے کو اپنے حالات صحیح صحیح دکھنے لگ جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ ایسے لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے اور پھر ہدایت کے راستے پہ جمائے رکھتا ہے. دیکھیے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہدایت کے راستے پہ آ جاتا ہے، ایک ایک قدم چلنا دوبھر ہو جاتا ہے، شیطان اتنا دوبھر کر دیتا ہے کہ آگے جانا انتہائی ڈیفیکلٹ اور پیچھے پھسلنا بہت آسان. آپ جانتے ہیں چڑھائی کا سفر ہمیشہ مشکل ہوتا اور نیچے کی طرف جانا ہمیشہ آسان ہوتا ہے. لڑکنے میں انسان کی قوت، اس کا زور نہیں لگتا. لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر برائی کرنی کیوں آسان ہوتی ہے؟ تو برائی کو شیطان مزین کرتا ہے، برائی کا راستہ ڈھلوان ہے، نیچے کی طرف جانا، نیچے کی طرف جانا ہمیشہ آسان ہوتا ہے. تو رب اطاعت گزاروں کے لیے اوپر چڑھنا آسان کر دیتا. جیسے اب دیکھیے اوپر کا سفر کرتے ہیں تو جب ایک خاص لیول تک پہنچتے ہیں تو آکسیجن کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. آکسیجن کے بغیر سروائیو کرنا ممکن نہیں رہتا. اسی وجہ سے اب دیکھیے جیسے بہت اونچے مقامات پہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر خاص طور پر انسٹرکشنز دی جاتی ہیں. ہارٹ پیشنٹ یا جن لوگوں کو کوئی سانس کی تکلیف ہو وہ بغیر آکسیجن کے اوپر نہیں جائیں گے کیونکہ ان کا سانس اکھڑ سکتا ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. بس شیطان زندگی میں یہی کام کرتا ہے، جتنا کوئی بلندی کا کام کرنا چاہتا ہے اس کے راستے کی ایسی دیوار بنتا ہے کہ سانس اکھڑنے لگے اور قدم من بن بھر کے ہو جائے، یعنی چلنا دو بھر ہو جائے. تو الفتاح کی وجہ سے دل کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. ان مشکلات میں بندہ مومن کو لذت محسوس ہونی شروع ہو جاتی. تو اس طرح سے اللہ تعالی جو رب الارباب ہے وہ اپنی محبت سے کس طرح سے حق کے راستے کو کھول دیتا ہے. سب سے پہلی چیز جو کھلتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام الفتاح اس کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو گیا. اس کے لیے اللہ کی کتاب کھل جاتی ہے، ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں، علوم کے دروازے اوپن ہو جاتے ہیں اور علوم ربانی میں اس کا انٹرسٹ، اس کا شوق بڑھ جاتا ہے. انسان کو خود پتہ بھی نہیں چلتا کیسے آہستہ 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 شوق بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح سے انسان کے سامنے جب یہ علم کھلتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی روح، اس کے اندر کے معاملات اس کے سامنے کھلنے لگتے ہیں اور رب تعالی کا نور، اس کی روشنی اس کے قلب کو منور کرتی ہے اور یوں انسان کا ذوق بدل جاتا ہے، ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کا انسان عادی نہیں ہوتا، کھانوں کا بھی گریجولی اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اگر ایک انسان اس میں کوئی فائدہ فیل کرے یا اس کے لیے کنونسڈ ہو کسی بھی اعتبار سے کہ کھانا میرے لیے مفید، ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب اللہ تعالی کی محبت انسان کو نصیب ہوتی ہے، ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، تو سب سے بڑی تبدیلی جو اس کے اندر آتی ہے کہ انسان صادق ہو جاتا ہے، سچا. اس کے اندر سے جھوٹ، اس کے اندر سے تمام جو غلاظتیں ہیں، گندگیاں ہیں، وہ دور ہونے لگ جاتی ہیں. پھر وہ الفتاح ہے، اپنے بندوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. یعنی وہ اسباب پیدا کرتا ہے، ان اسباب تک خود پہنچا دیتا ہے اور پھر متقیوں کو وہ تقوی کا رزق عطا کرتا ہے اور اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتا. تقوی کا رزق کیا ہے؟ تقوی کا رزق کیسے نصیب ہوتا ہے؟ کس راستے سے؟
جیسے دیکھیے فرض کریں کہ کسی انسان کو رزق ملتا ہے، ہر ایک کے لیے رزق کے دروازے الگ الگ ہیں. کسی کو بزنس کے ذریعے مل رہا ہے، کسی کو زراعت کے ذریعے مل رہا ہے، کسی کو جاب کے ذریعے مل رہا ہے، کسی کو خدمت کر کے مل رہا ہے. رزق تو اللہ دیتا ہے لیکن راستے فرق ہے. تو تقوی کا رزق کس راستے سے ملتا ہے؟ تقوی کا دروازہ علم سے کھلتا ہے. علم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالی سے تو اس کے علم رکھنے والے بندے ہی ڈرا کرتے ہیں. تو متقیوں کے لیے کیسے علم کا دروازہ رب تعالی کھول دیتا ہے، اور کس طریقے سے؟ جدھر کسی کا گمان بھی نہ گیا ہو. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ ایسے راستے سے رزق دیتا ہے جس کی طرف کسی کا گمان بھی نہیں جاتا، کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اب اپنی زندگی کی مثال دیکھیے، آپ نے کبھی سوچا تھا اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم سیکھیں گے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسے راستے سے رزق دیتا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا. اسباب بھی وہ الفتاح خود پیدا کرتا ہے، پھر وہ توکل کرنے والوں کو عطا کرتا ہے جتنا وہ طلب کرتے ہیں، جس کی وہ امید رکھتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر. پھر ان کے لیے مشکل کاموں کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. جو دروازے ان کے لیے بند ہوتے ہیں وہ دروازے کھل جاتے ہیں، اور ان کے لیے وہ ہر بند دروازے کو کھول دیتا ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے. مثال کے طور پر دنیا میں انسان کن کن دروازوں کو کھلوانا چاہتا ہے؟ دنیا میں عام افراد رزق کے دروازے کھلوانا چاہتے، الفتاح کھولے گا، اس کے بغیر نہیں کھل سکتے، خواہ جتنا جی چاہے زور لگا لے. پھر لوگ کھولنا چاہتے ہیں اپنے لیے خوشحالی کے دروازے، خوشحالی کی وجہ سے رزق چاہتے ہیں. پھر اپنے لیے صحت کے دروازے کو کھولنا چاہتے ہیں، پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آئندہ زندگی کی خوشیوں کے دروازے کھل جائیں. جیسے جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی ان کا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے رشتے کا، مائیں چاہتے ہیں کہ بچوں کے لیے رشتوں کے دروازے کھل جائیں. کھلتا کون ہے؟ وہ اللہ جو الفتاح ہے، وہی یہ دروازے کھولتا ہے. تمام بند دروازے، جو دروازہ بند ہوتا ہے اس دروازے کی کسی کے پاس نہیں ہے، وہ دروازہ رب تعالی کھولتا. اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ محسوس کرتا ہے سم ٹائمز کہ اللہ تعالی کی محبت تک پہنچنا اس کے لیے مشکل، ناممکن ہو گیا. کیوں؟ خطاؤں، غلطیوں، گناہوں کی وجہ سے دروازہ بند ہو جاتا ہے نا. پھر وہ دروازہ کون کھولتا ہے؟ وہی رب کھول دیتا. پھر وہ علم کا دروازہ کھولتا ہے، پھر وہ اچھی مجالس، اچھے دوستوں تک پہنچنے کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر اپنی محبت کا دروازہ کھول دیتا ہے. انسان کو ذکر سے محبت ہو جاتی ہے. انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے اور صدق دل کے ساتھ استغفار کر کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. جس وقت وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو اس سے زیادہ اچھی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں. وہ میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے، میں ایک ہاتھ چل کے جاتا ہوں، اور یعنی ایک ذرا. اور اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. تو وہ الفتاح اپنی محبت کے دروازے بھی کھولتا ہے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمارے لیے اپنی محبت کے دروازے کھول دے اور ہمارے لیے علم، عمل اور جنت کے دروازے کھول دے. یہ پہلی روایت جو تھی فتح الرحیم کی تھی، پیج نمبر 48 پر. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کتابوں کے نام علماء نے فتح، اللہ کے نام الفتاح سے رکھے. حدیث کی جو سب سے بڑی کتاب ہے اور سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب ہے صحیح بخاری، اس کی
بہت اہم شرح کا نام فتح الباری ہے، یہ حافظ ابن حجر نے لکھی، اور الباری رب تعالی کا نام ہے، یعنی اس الباری کی وجہ سے یہ دروازہ کھلا ہے اس کو سمجھنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ اسی طرح ابن رجب کی کتاب کا نام بھی فتح الباری ہے۔ اسی طرح امام شوکانی کی کتاب ہے فتح القدیر، القدیر پوری طرح قادر، اور فتح اس کا نام ہے یعنی کھولنے والا، الفتاح۔ اور اسی طرح سے فتح المجید ہے جو عبد الرحمن بن حسن کی ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں نے الفتاح نام سے کس طرح سے اپنے فہم کے دروازے کھولنے کے لیے ریکویسٹ کی اور دوسروں کی فہم کے لیے کام کیا۔ تو سارے ہی رسول اسی طرح سے رب کی رحمت کے دروازے کھلواتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں یہ کہا، اے نوح اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ضرور سنگسار ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو نوح نے کہا، اے میرے رب یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے لیے سلامتی کے اور قوم کے غرق ہونے کے دروازے کھول دی۔ جب آسمان کا دروازہ کھلا بیک وقت نوح علیہ السلام کے لیے وہ سلامتی کا دروازہ تھا۔ جب بارش ہوئی، جب زمین کے دروازے کھلے، زمین نے پانی اگلا، حضرت نوح کے لیے سلامتی کا راستہ اوپن ہو رہا تھا، لیکن جھٹلانے والوں کے لیے غرق ہونے کا راستہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کا رب تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا، چنانچہ تمام جابر سرکش نامراد ہو گئے۔ اور اب دیکھیے ایک فیصلہ تھا جو ابو جہل نے طلب کیا تھا، جس وقت ان کا قافلہ، ان کا لشکر روانہ ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب لشکر روانہ ہونے لگا بدر کی طرف، تو ابو جہل نے کہا تھا کعبے کے پردے پکڑ کر کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت ایسے لکھی تھی کہ پتھر ہی برسائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم قوم اور انبیاء کے درمیان اور صالحین کے درمیان اسی طرح سے فیصلہ کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے اپنے رسولوں کی دعاؤں کو قبول کیا، ان کے اور ان کی قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا۔ پھر اللہ کی مدد مومنوں اور انبیاء کے لیے آئی، اور ان کے دشمن یعنی کافر، ظالم اور زیادتی کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے کھول دینے کی وجہ سے ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اور اسی طرح سے اللہ الفتاح العلیم ہے، یعنی وہ کھولنے والا، علم رکھنے والا ہے، یعنی وہ جو فیصلے کرتا ہے لوگوں کے درمیان تو اس انداز سے کہ صادق اور کاذب یعنی سچا اور جھوٹا الگ الگ ہو جاتے ہیں، جو حق پر ہوتا ہے جو باطل پر ہوتا ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتا ہے، جو ثواب کا مستحق ہوتا ہے اسے ثواب تک پہنچا دیتا ہے، جو نقصان یعنی گناہ کا اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے اسے عذاب تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے اس نام کے حوالے سے فرمایا، قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، آپ کہہ دیں فیصلے کے دن ان کا ایمان انہیں کوئی نفع نہیں دے گا، جنہوں نے کفر کیا نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 29 ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب، اپنی سزا لوگوں کے لیے مرتب کر دے گا۔ جب وہ فیصلہ کر دے گا پھر کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہی ایمان ہے بندے کا رب تعالیٰ پر کہ وہ الفتاح ہے، وہ اپنے بندوں کی طرف توجہ کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے، رزق کے دروازے کھولتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ اسلام کی سمجھ کے دروازے کھول دیتا۔ رب العزت نے فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام
فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، چنانچہ وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے. پھر ان کے لیے تباہی ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں. الزمر کی آیت نمبر 22 میں ہے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ فتح اور یہ شرح صدر ہے، یعنی اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ کس کے لیے اسلام کا دروازہ کتنا کھل جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں اسلام کے لیے کتنی گنجائش پیدا ہو جاتی. ہر مومن اپنا اپنا حصہ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق فہم دیتا ہے. تو انبیاء سب سے اعلیٰ قسم کے اندر آتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ شرح صدر حاصل کی. ان کے بعد اولیاء ہیں یعنی اللہ کے دوست، پھر اس کے بعد علماء ہیں، پھر اس کے بعد عام مومن ہیں. اور کافروں کے سوا اللہ تعالیٰ کسی کو برباد نہیں کرتا. یہ لسنا فی شرح اسماء اللہ الحسنی میں ہے، والیوم 1 پیج 225 پر. اور ابو حمید نے ابو اسید سے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ یہ دعا کرے. یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے نام الفتاح کے حوالے سے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ، پھر جب وہ نکلے تو یہ کہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے 1652 نمبر پر. تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے فضل کا تعلق ہے، یہ اس کا کلی طور پر خیر ہے، یعنی یہ سب کا سب بھلائی ہے اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کے لیے چاہتا ہے کھول دیتا ہے کس چیز کو، رحمت کو، فضل کو، خیر کو، اور جس کے لیے چاہتا ہے آسان کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اسی نام کی وجہ سے لوگوں کے لیے سہولت کے، آسانی کے دروازے، اللہ کے فضل، اس کی خیر، اس کی بھلائی کے، اس کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اسم عظیم کے توسط سے ہمارے لیے اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنی خیر کے دروازے کھول دے. دنیا میں ہمارے دلوں کو اپنے دین کے لیے، دین اسلام کے لیے کھول دے، اور آخرت میں ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے. یقیناً وہ سب سے بہترین ہے جو دلوں کے دروازے کھولنے والا ہے. اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان کامل اور یقین صادق کے لیے کھول دے، ایسے یقین کے لیے جو دلوں کے اندر راسخ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے اور اپنی رحمت کے خزانے ہمارے لیے کھول دے، اپنے کرم کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے. یقیناً وہ سمیع ہے، وہ مجیب ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ ہر ایک کو وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے جس کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں. وہ جو چاہے عطا کر سکتا ہے. اس کی رحمت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے فضل کے دروازے کھول دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.